اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو شاید کم ڈسکس ہو رہا ہے لیکن ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری نے انٹرنیشنل کلیبوریشن کی طرف ایک اور اہم اور بڑا سٹیپ لیا ہے۔ ٹرکی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے۔ یہ ایم او یو صرف ایک فارمل ایگریمنٹ نہیں بلکہ ایک فریم ورک ہے جوڈیشل ایکسچینج کے لیے، ٹیکنالوجی انٹیگریشن کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک جوڈیشل انٹریکشن ہوتا رہا ہے لیکن اب اسے انسٹیٹیوشنل لیول پر فارملائز کیا جا رہا ہے۔ 2025 میں پاکستان کے جوڈیشل ڈیلیگیشن نے ترکی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اینیورسری میں حصہ لیا تھا اور 2026 میں ترکی کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ ایک ریسیپروکل انگیجمنٹ ہے جو کہ ایک اسٹرانگ پارٹنرشپ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جوڈیشری کے لیے انٹرنیشنل کوآپریشن کیوں اہم ہے؟ آج کے دور میں لیگل چیلنجز صرف لوکل نہیں رہے۔ فار ایگزامپل سائبر کرائمز، انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسپیوٹس، ہیومن رائٹس ایشوز، ان سب کے لیے گلوبل کوآرڈینیشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کی جوڈیشری دوسرے ملکوں کے ایکسپیرینس سے سیکھتی ہے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرتی ہے تو جسٹس ڈیلیوری سسٹم امپروو ہو سکتا ہے۔ لیکن ریالٹی چیک یہاں بھی ضروری ہے۔ ایم او یو سائن کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کیا ٹریننگ پروگرامز امپلیمنٹ ہوں گے؟ کیا ٹیکنالوجی گراؤنڈ لیول تک پہنچے گی؟ کیا ڈیلیز اور کیس بیک لاگ میں کام کیا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اصل امپیکٹ کو کنفائن کرتے ہیں۔ اگر یہ کلیبوریشن صرف ہائی لیول وزٹس تک محدود رہی تو اس کا فائدہ لمیٹڈ ہوگا، لیکن اگر اسے پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹمز کو ماڈرنائز کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔